أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، انتہائی رحم کرنے والا، الرحیم، بے حد مہربان، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ لوگ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے رستہ جو گمراہ ہوئے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اس کا نام فاتحہ اسی لیے ہے کہ فتح کے معنی کھلنے کے ہیں، کسی چیز کی ابتدا، کھلنا۔ اس سورت کے متعدد نام بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورہ حمد، حمد اس لیے کہ اس کی ابتدائی حمد اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے۔ یہ چار نام ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا نام ہے ام الکتاب، ام الکتاب کے بعد اس کا نام ہے سورۃ الکنز، کنز خزانہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ ام عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں اور ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں، جس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے۔ تو ام الکتاب کے اس کتاب کا جو اصل ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، اصل وہ۔ اس کے علاوہ اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ سوال کرنے کی تعلیم دینا بندوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بندوں کو سوال کرنا سکھایا ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورہ شفا ہے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے شفا ہے، ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے اور روحانی بیماریوں سے۔ اس کا نام سورہ وافیہ ہے، اس کا نام سورہ کافیہ ہے، پڑھنے والے کے لیے کفایت کرتی ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ 10 نام ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے کہ نماز کے اندر یہ بارہا پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت سے فرمائی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو چیز بھی انتہائی اہم ہوتی ہے اس کو ہمیشہ مقدم کیا جاتا ہے، سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی اس کی مثل کوئی صورت قرآن کے اندر اور کوئی صورت ہے۔ حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء پر جو مشہور کتابیں آئی ہیں وہ 104 ہیں۔ ان 104 کتابوں یا صحیفوں کا جو خلاصہ ہے وہ 4 کتابوں میں ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ اور ان چاروں کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ مفصلات میں ہے۔ مفصلات کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کے آخر تک کی صورتیں جو ہیں، سورہ قاف سے قرآن کے آخر تک۔ اور ان مفصلات کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو سارے کا سارا پیغام ہے وہ اس بسم اللہ کے اندر ہی سمو دیا ہے۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے کہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ سارے معانی اور مفہوم جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ کسی بھی کام کو شروع کرنا، اللہ کے نام سے شروع کرنا، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس کو حکم بھی دیا ہے کہ جو کام بھی ہے، جو اہم کام ہو، وہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ قرآن کی آیات میں اس کا حکم ہے، اور بسم اللہ جو ہے ہر صورت کی ابتدا سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر بیچ میں کوئی بات چیت شروع کر دیں تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کے دوبارہ شروع کر لینا کافی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ با کے معنی عربی میں مختلف چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ بسم اللہ کے اندر جو با ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں ہم، یا اللہ کی مدد لیتے ہوئے ہم ابتدا کرتے ہیں، یا اللہ کو ساتھ لیتے ہوئے ابتدا کرتے ہیں۔ اس نام ہے اللہ کے نام نامی سے ابتدا۔ اللہ سے مراد ہے لفظ اللہ اس ذات باری تعالیٰ کا نام ہے کہ جو تمام صفات کمال جس میں جمع ہے، تمام خوبیوں کی جامع ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ یہی مطلب ہے کہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ پاک ہے ہر چیز سے، تمام نقائص سے اور تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ الرحمن، الرحمن بے انتہا رحم کرنے والا، الرحیم دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ الرحمن کہتے ہیں عام الرحمہ، جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت نے ہر کسی کو گھیرا ہوا ہے، اور رحیم کہتے ہیں تام الرحمہ، جس کی رحمت مکمل اور تمام ہو، مکمل ہو۔ تو رحمان جو ہے اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے یہ دنیاوی زندگی پہ محیط ہے، کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی رحمت عام ہے، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، حیوانات ہیں، اور کافر ہیں یا مسلم ہیں، سب کے سب کو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے، عام ہے اللہ کی رحمت۔ اور الرحیم کا مطلب ہے تام الرحمہ، آخرت میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمام اور مکمل ہوگی، وہ خالص کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں اور فاتحہ کا خلاصہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہے کہ جب لفظ اللہ ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ ذات ہے کہ جس نے ہم کو وجود بخشا، جو ہمیں اس دنیا میں لے کے آیا۔ انسان کی زندگی میں 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پیدائش سے پہلے کی جو حالت ہے وہ عدم ہے، انسان نہیں تھا۔ پیدائش کے بعد کی جو حالت ہے وہ اس دنیا کے اندر جو قیام ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی برزخ کی اور محشر کی ہے وہ تیسری حالت ہے۔ تو لفظ اللہ کی طرف پہلی حالت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے عدم سے انسان کو وجود بخشا، کہ انسان کچھ نہیں تھا اور اس ذات نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی صفات والے ہیں۔ اور الرحمن جیسے میں نے ترجمے میں بتایا تھا کہ اس کی رحمت عام ہے، دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے، تو الرحمن کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی کے جتنے بھی اسباب اس نے پیدا کیے تو وہ لفظ الرحمن کو گھیرا کیے ہوئے ہیں۔ اور الرحیم جو ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ خاص اور خالص مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ تو الرحیم یہ جو ہے انسان کی زندگی کی جو تیسری حالت ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے انہیں 3 چیزوں سے عبارت ہے، نہیں تھا، پھر وجود میں آ گیا دنیا میں، اور یہاں ایک مختصر مدت رہ کے چلا جائے گا۔ تو سارے کے سارے جو وقت ہے اس سارے کو اللہ کی ان صفات نے گھیرا ہوا ہے۔ اور دیکھیے کہ لفظ اللہ بولنے سے ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں آدم سے وجود بخشا، اور الرحمن کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا کے اندر ہمیں ٹھہرایا، اور اس کے علاوہ پھر انسانوں کی ہدایت کے جو سلسلے جاری فرمائے کہ یہاں انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو شریعت کی طرف رہنمائی ملتی ہے انسانی زندگی کے لیے، جو کہ انبیاء کا آنا ہے اور اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ اور رحیم کی طرف وہ اشارہ ہے کہ جو آخرت کے اندر اور یوم القیامہ، قیامت کے دن کے اندر جو بھی احوال ہوں گے، تو دین سارے کا سارا ان 3 چیزوں کا نام ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی کہ وہ 3 چیزوں کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اور دوسرا کیا تھا کہ رسالت کی طرف، اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارو، کہ انبیاء آتے ہیں وہ طریقہ بتاتے ہیں، اور تیسرا کیا تھا کہ آخرت کا کیا انجام ہوگا نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اور بد اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تو اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر انداز میں اگر یہ پورے قرآن کا اس کا خلاصہ کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ شریعت ساری کی ساری جو ہے وہ ان 3 چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔
تمام کے تمام علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ان 3 معاملات کی گتھیاں سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہی کچھ بتانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اسے کیسے پیدا کیا، وہ یہی بتانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، انبیاء کیوں آتے ہیں، قرآن کے اندر کیا کیا تعلیمات ہیں، اور وہ اسی چیز کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخرت کا نتیجہ کیا ہوگا، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، اور جو نیک اعمال نہیں کریں گے ان کے لیے کیا اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی ہوگا، تھوڑی سی تشریح بھی ہوگی، اور یہی الفاظ آگے صرف فاتحہ میں آئیں گے تو وہاں انشاءاللہ ہم پھر جلدی سے گزر جائیں گے، اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ سورۃ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا پالن ہار ہے۔ دیکھیں انسان اس دنیا کے اندر جب غور کرتا ہے تو انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کائنات کی ہر چیز کو کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ ہر چیز کے اندر جو حسن و جمال ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی رکھی ہے، وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ تو پھر جس ذات نے یہ خوبصورتی رکھی ہے اور یہ حسن رکھا ہے اور اس کائنات کے انتظام کو چلا دیا ہے، تو تعریف اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کوئی خوبصورت تصویر دیکھتے ہیں تو تصویر دیکھ کے جب آپ تعریف کرتے ہیں تو یہ تصویر کی تعریف نہیں ہے بلکہ جس نے بنایا ہے اس کی تعریف ہے۔ تو ایسے ہی اس کائنات کے اندر جو بھی تعریفیں ہیں وہ اپنے انتہا کے اعتبار سے اور اپنے انجام کے اعتبار سے اللہ کو ہی پہنچتی ہیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اسی میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ بھی ہے کہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے کوئی تعریف نہیں ہے، میں تعریف کے قابل نہیں ہوں۔ میری تعریف جو ہے اگر میں کچھ اچھا کام بھی کرتا ہوں، نیک عمل بھی کرتا ہوں، میری اگر کوئی خوبی بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب ہم الحمدللہ بولیں تو ہم اس چیز کا اقرار کریں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، میرے لیے کوئی تعریف نہیں ہے، میرے لیے کوئی کمال نہیں ہے، کمال سارے کا سارا اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ لفظ اللہ کا مطلب بتا دیا، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، پالن ہار ہے۔ الحمدللہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک دعویٰ ہے، اور رب العالمین اس کے لیے دلیل ہے کہ تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے، اب تعریف اللہ کو کیوں پہنچتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تمام کے تمام جو کائنات ہے اس کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کو پالنے والے ہیں۔ تو جو پالنے والا ہے، جو سب انتظام سنبھالنے والا ہے، اس کو تعریف ہونی چاہیے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے تمام اسباب مہیا کرتے ہوئے بتدریج آہستہ آہستہ کسی کی تربیت کرنا، تو وہ تربیت کے نتیجے میں وہ کمال اختیار کرتے ہوئے اپنی انتہا تک پہنچ جائے۔ جیسے انسان ہے، انسان کی پیدائش کو آپ دیکھ لیں کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا سلسلہ شروع فرمایا، مرد عورت کے تعلق سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ماں کے ذریعے سے اس کو خوراک کا انتظام پیدا کیا، اس کے بعد پھر ماں باپ دونوں جو ہیں اس کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی پرورش میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کا بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نگہداشت مانگتا ہے، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نگہداشت انسان کا بچہ جو ہے وہ مانگتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر بولنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اپنا آپ سنبھال لیتا ہے، پھر اس میں عقل شعور پختہ ہوتے ہیں، پھر اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، اس کا بول چال، پھر اس کی عقل، پھر وہ ایک مضبوط جوان بن جاتا ہے۔ مرد عورت دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کمال تک پہنچا دیا، پھر اس کمال کے بعد کیا ہے، پھر زوال آ جاتا ہے۔ تو ایسی ذات کو کہ جو یہ سارے کا سارا انتظام کرے اس کو رب بولتے ہیں، اور وہ اس کے قابل، اسی کے قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ قال فرعون وما رب العالمین، یہ سورہ شعراء کی آیات ہیں، آیت نمبر 23 ہے کہ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کی تم پکار لگاتے رہتے ہو، اب تو کیا ہے، وہ کون ہے رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا رب، سب کا پالنے والا ہے، سب کا انتظام چلانے والا وہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے قریب کے لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ دیکھو اس کی بات سنو، یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کی بات کتنی عجیب ہے کہ اگر ایسے ہی بات ہوتی تو ہمیں تو ہمارے ماں باپ پالتے ہیں، ہمارے پالنے والے تو ہمیں ماں باپ ہیں، اس کو شبہ ہوا کہ پالنے والے تو ماں باپ بھی ہیں۔ دیکھیے ماں باپ جو ہیں وہ پالنے میں وسیلہ بنتے ہیں، نہ ماں باپ کی مخلوق ہوتی ہے اولاد،
نہ ماں باپ کے اختیار سے آتی ہے، نہ ماں باپ جو ہے اس کو کوئی خوبی دے سکتے ہیں، نہ اس کو وہ جسم دے سکتے ہیں۔ سارے کی ساری ذات کون کرنے والی ہے؟ یہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ سنو سنو، اس کے بعد یہ تو لگتا ہے کہ سٹھیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جواب دیا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ تم رب اپنے آبا کی بات کرتے ہو نا، تو وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کے بھی رب ہے۔ اگر تمہیں تمہارے باپ نے سنبھالا ہے تو اس کو کس نے سنبھالا ہے، اور اس سے پہلے اس کو کس نے سنبھالا ہے؟ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ کہ اس اللہ سے ختم ہوتا ہے جس نے اس تمام کی تمام مخلوقات میں انسانوں کو اس طرح سے ممتاز کر کے عقل شعور دے کے پیدا کیا۔ تو پہلی کیا نشانی بتائی کہ زمین آسمان کا رب ہے، دوسرا بتایا کہ وہ کون ہے؟ وہ تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے۔ تو اس نے کہا فرعون نے، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ موسیٰ تو مجنون ہو گیا، یہ کیسے جنون کی باتیں کرتا ہے، اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہ زمین آسمان اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا قول تھا نا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، اس سے مراد ہے اسپیس ڈائمینشن۔ آپ لوگ سارے سمجھدار لوگ ہیں، سائنس سے تھوڑا تھوڑا واسطہ ہے، کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں گے۔ اسپیس ڈائمینشن کہ جو بھی مکان ہے، جو بھی جگہ ہے، جیسی بھی ہو، جہاں کی بھی ہو، سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جو دوسرا انہوں نے کہا نا کہ ربکم رب آبائکم الاولین، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹائم ڈائمینشن، کہ جو بھی زمانہ ہے اس زمانے کے اندر ہمیشہ سے کون پالنے والا ہے؟ اللہ ہے۔ تو دو ہی ڈائمینشن ہے، اسپیس ہے یا ٹائم ہے۔ اور جو تیسری بات کی کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی کیفیت ہے، جو بھی کنڈیشنز ہیں، ان تمام کے تمام حالات میں پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر ہم اس رب کے اوپر ہی غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل میں جاننا چاہوں گا۔ آپ لوگوں میں سے اکثر نے میٹرک انٹر میں سائنسز پڑھی ہوں گی، اگر آکسیجن سائیکل پڑھے ہوں تو وہ سارا ذہن میں اگر آپ لے کے آئیں تو کیسے اس کائنات کے اندر وہ آکسیجن جو ہے اس کا درختوں سے اس کا وجود ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے سانس میں آتی ہے۔ جتنے بھی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جاندار جو سانس لیتی ہیں ان سب کے لیے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سے پورا اس کا سرکل چلتا ہے، پھر وہ بدل کے دوبارہ سے یہ ایک پورے کا پورا نظام چل رہا ہے۔ ایسے ہی آپ فوڈ چین کو دیکھ لیں، ایسے ہی آپ دیکھ لیں یہ جو ہے سبزیاں کھاتے ہیں جانور اور ہم کھاتے ہیں جانور، تو گوشت کے لیے سبزیوں کے ذریعے سے گوشت بنتا ہے، گوشت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کھاتے ہیں، قوت لیتے ہیں، اور پھر فضلہ بنتا ہے، اسے پھر پورا وہ ایک سائیکل چلتا ہے، نائٹروجن سائیکل ہے، کاربن کا سائیکل ہے۔ مطلب آپ لوگوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی، بارشوں کا آنا جانا ہے، اس سارے نظام کو اس کائنات کے اندر جتنا بھی انتظام ہے وہ سنبھالنے والی ذات، اور پھر اس کو ایسا بہترین طریقے سے اس کو انتظام کو چلا دیا اور سنبھال دیا کہ وہ خودکار انداز سے اللہ کی جو ایک قانون قدرت ہے اس کے مطابق چلتا چلا جا رہا ہے جب تک کہ اللہ چاہیں گے۔ العالمین، عالمین کہتے ہیں جہان کو۔ تو انسانوں کا جہان الگ ہو گیا، پرندوں کا جہان الگ ہو گیا، پرندوں کا جہان الگ ہو گیا، جنوں کا جہان الگ ہو گیا۔ تو جمع کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک الگ الگ طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات میں آپ اللہ کی جو کمالات ہیں اور اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان میں آپ اس طرح سے غور کریں گے تو اللہ کو پہچاننا اور آسان ہو جائے گا، اور آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی صفات کے اوپر یقین آنا اور جو ہے وہ سہل ہو جائے گا۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، اس کی بات ہو چکی کہ رحمان عام الرحمہ اور رحیم کیا ہے؟ تام الرحمہ۔ رحمان جو ہے جس کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے انسانوں کو، اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اور جانوروں کو، اور اس کے علاوہ کافروں کو بھی گھیرا ہوا۔ اللہ کی جو رحمت جو عام ہے، بارش برستی ہے تو سب کے لیے برستی ہے، سورج نکلتا ہے تو سب کو روشنی دیتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس سے مسلمان کے لیے صرف کافر کے لیے ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے جو بھی کھیتی نکالی وہ سب کے لیے ہے، جو غلے اگتے ہیں سب کے لیے ہیں، جو میوے ہیں سب کے لیے ہیں، سبزیاں سب کے لیے ہیں۔ لیکن الرحیم کہ کیا ہے کہ تام الرحمہ، اللہ کی رحمت کا جو اپنی مکمل شکل میں جو ظاہر ہوگی وہ قیامت کے دن اور آخرت میں جو جنت کی نعمتوں کی صورت میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو کافر ہیں اللہ نے یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی ہے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، ایمان والوں کا ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔
یہ لوگ پیچھے ہیں، یہ لوگ بیکورڈ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو تقوی والے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن ان مشرکین سے درجات میں بڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہی الرحیم کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی جو رحمت ہے وہ خاص مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے۔ اور پالنے والا کیوں ہے؟ دیکھیں ایک جملہ دوسرے جملے کی دلیل بنتا جا رہا ہے کہ اللہ کی تعریفیں اس لیے کہ وہ پالنے والا، اور پالنے والا اس لیے کہ وہ انتہائی مہربان ہے۔ جو اس کی رحمت ہے کہ اس نے سارا نظام جاری فرما دیا۔ اللہ کے اوپر نہ کوئی جبر تھا، نہ کسی کی طرف سے زور تھا کہ وہ یہ سب کچھ پیدا کرے، اس نے اپنے رحمت کے اظہار کے لیے سب کچھ پیدا فرما دیا، اور اس دنیا کے اندر اپنی رحمت کے دائرے جو ہیں وہ چلا دیے، اور اپنے رحمت کا غلبہ بھی بتا دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو لوگ ملے جلے رہتے ہیں، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، تو ایک جہان ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جہاں جو ہے یہ نتارہ ہو جائے، جہاں جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ عمل کے لیے ہے، یہاں فیصلہ نہیں ہے۔ جیسے آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو نتیجہ نہیں بتایا جاتا، وہاں آپ کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ عمل کریں، آپ یہاں پہ اب سالو کریں، آپ کے پرچے آپ کو بعد میں نتیجہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی مالک یوم الدین، کہ لوگ اللہ کی رحمت کا سن کے بے پرواہ نہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی کہ مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ اس دن کا مالک ہے کہ جس دن لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، لوگوں کو ان کے جو اچھے برے کی تمیز جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور اس دن کا جو منظر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے اچھا خود ہی بیان کیا ہے۔ صورت ہے سورہ مؤمن، اور آیت نمبر ہے 15، پارہ نمبر ہے 24، سورہ مؤمن، آیت نمبر ہے 15 سے آگے۔ یوم ہم بارزون، کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن لوگ جو ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہوگا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز بھی اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے ہر چیز ظاہر ہوگی۔ اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی میں یہ مجال یہ دم نہیں ہوگا کہ وہ جواب دے۔ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے، جو زبردست ہے، جو غلب قہر والا ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں، بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی جو رحمت ہے دنیا کے اندر، کہ کافروں کے لیے اللہ کی رحمت اس انداز سے بھی ہے، ایک تو اس انداز سے ہے کہ اللہ نے ان کو تمام اسباب دیے اور ان کو زندہ رہنے کا حق دیا، اور دوسری اللہ کی رحمت اس انداز سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو حساب ہے وہ مؤخر کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ اسے دنیا میں لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے تو ان کے گناہوں کے اوپر قرآن میں جیسے آتا ہے لو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، کہ اگر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتا تو اس زمین کے اوپر کوئی ایک جاندار بھی زندہ نہ بچتا، کہ اگر اللہ ان کو گناہوں کے سبب پکڑتا تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو کافر ہیں ان کے لیے بھی۔ مسلمانوں کے اس انداز سے کہ وہ نیکی میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، اور کافروں کے لیے اس انداز سے کہ شاید کہ وہ لوٹ کے آ جائیں۔ تو مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، یوم القیامت بھی کہا جاتا ہے، کہ اس دن بڑے بڑے اعمال پیش آئیں گے، بڑے بڑے معاملات پیش آئیں گے اللہ کی طرف سے۔ تو اس دن کو خاص بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کا بھی مالک ہے کہ جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بڑی عجیب حدیث قدسی آتی ہے، صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں مجھے پکارتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں، تو جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ اللہ یوم الدین بدلے کے دن کے بھی مالک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی میری بڑائی بیان کی۔ پھر جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ حدیث یوں شروع ہوتی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی جو ہے میرے بندے کے لیے۔ تو یہ 3 آیات جو ہیں یہ بندے کے لیے ہیں، چوتھی آیت جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اور آخری 3 آیات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ حصہ جو ہے وہ میرے بندے کو وہ کچھ مل کے رہے گا جو وہ مانگے گا مجھ سے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں اس کو دیتا ہوں، میں اس کو دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پہلے 3 آیات میں اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اللہ سے یہ اقرار کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اس میں شرکت نہیں ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ شریک اور شرک جو کہا جاتا ہے وہ کیوں ہے کہ جب لوگ ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کا تذلل، انسان اپنے آپ کو عاجزی دکھائے، انتہا درجے کی محبت ہو اس ذات سے جس کے سامنے آپ یہ جھک رہے ہیں، اور انتہا درجے کی تعظیم، ان تینوں کے مجموعہ کا نام عبادت ہے۔ تذلل ہو، عاجزی ہو انتہا درجے کی، تعظیم ہو انتہا درجے کی، جیسے بندہ نماز میں اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھ دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ انتہا درجے کی محبت ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ اختیاری فعل ہو، غیر اختیاری نہ ہو۔ اگر بادشاہ کے سامنے انسان کو جھکنے کے لیے مجبور کیا جائے یا کسی حاکم کے سامنے، تو وہ اختیاری نہیں، وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، وہ جبر ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ اختیاری فعل ہو کہ بندہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو یوں جھکا دے، تو اس ذات کی عبادت کرنا، اس ذات کو پکارنا، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ تو ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے طریقے ہیں آگے علماء نے اس میں بڑی تفصیل بیان کی ہے، عبادت کی کیا شکلیں ہیں۔ نماز عبادت کی شکل ہے، اس کے علاوہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، مالی عبادت بن جاتی ہے، ایسے پھر جہاد ہے، اور بہت سی اقسام ہیں عبادت کی۔ تو یہ سارے کا سارا کس کے لیے کرنا؟ اللہ ہی کے لیے کرنا، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ دیکھیے سجدہ جو ہے، سجدہ تعظیمی، بہت سے لوگ اس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کی کوئی بھی شکل جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں کسی اور کے لیے وہ شکل اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، وہ شکل اختیار کرنا بھی جائز نہیں۔ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں شرک اور ریا نہ ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عبداللہ ابن عباس جو ہیں آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، 9 عمر لڑکے تھے، آپ نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے لڑکے میں تمہیں کچھ چیزیں سکھاتا ہوں وہ تمہارے کام آئیں گی زندگی میں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو جب مانگنا ہو کچھ بھی۔ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگنے کی باری ہے تو وہ بھی صرف اللہ ہی سے مانگو۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کا کوڑا بھی گر جائے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تو وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کے دو، وہ خود نیچے اتر کے اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی سے سوال نہ کریں، ہم کسی سے مدد نہ مانگیں۔ تو ان میں اس درجے کی غیرت تھی۔ یہ توحید ہے، یہ انسان کے اندر غیرت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر خودداری پیدا کرتی ہے کہ انسان کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے، جھکنا پسند نہیں کرتا۔ استعانت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سی افراط و تفریط ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان ہو جائے۔ صحیح ہے، استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو۔ تو
ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد تو ہمیں بہت سی چیزوں میں پڑتی ہے، اپنے قریبی ساتھیوں سے مدد لینی پڑتی ہے، کبھی ہم کسی سے کچھ مانگ لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مدد دین کے امور کے اندر جو مدد ہوگی وہ والی مدد مراد ہے۔ دنیاوی امور میں جو مدد ہے وہ اس میں نہیں آئے گی، جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا وہ اس میں نہیں آئے گی۔ دنیاوی امور میں ایک قسم کی مدد جو ہوتی ہے وہ تو بلکہ پسندیدہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی دینی امور کے اندر بھی کسی سے رہنمائی لینا یا مدد لینا نیکی کے اوپر چلنے کے لیے، وہ بھی اس شرک میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں کون سی مدد مراد ہے، استعانت کون سی مراد ہے؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، استعانت کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جیسی مدد اللہ کر سکتے ہیں کہ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہمارے ہر حال کی خبر ہے اللہ کو، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ کو ایسے مانتے ہیں۔ تو اگر تو ہم نے کسی اور کو ان صفات کے ساتھ مان لیا کہ کسی اور میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ ہمیں سنتا ہے، دیکھتا ہے اور ہماری مدد کو پہنچتا ہے، ہم اس کو پکارتے ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ انتہا درجے کا شرک ہے، کفر ہے۔ ایسا شرک تو مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، مکہ کے مشرکین بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ انتہا درجے کا شرک اگر انسان کسی اور کو سمجھے کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسے ہی کسی اور میں، اس کی مخلوق میں کسی میں یہ صفات آ گئی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مخلوق میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ خواہ بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم نے یہ صفات اس میں مان لی تو یہ شرک ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام سے خارج کرنے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے، بھلے آپ جو بھی نماز پڑھتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں۔ ایسا عقیدہ جیسے میں نے بیان کیا کہ یہ مشرکین کے بھی نہیں تھا، وہ کسی اور کو نہیں مانتے تھے کہ اس میں اپنے آپ میں بذات خود سے ایسی طاقت پائی جاتی ہے۔ یہ تو بالاتفاق حرام و کفر ہو گیا۔ دوسری صورت تو آتی ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، اللہ ہی دیکھنے والے ہیں، اللہ ہی سننے والے ہیں، اللہ ہی سارے انتظام کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ان صفات میں سے مخلوق میں کسی کو کچھ حصہ دے دیا ہے۔ مثلا فلاں بندے کو فلاں ولی کو اللہ نے کیا کیا ہے کہ یہ اختیار دے دیے کہ تم اپنی مرضی سے جب چاہو لوگوں کی مدد کرتے رہو، جب چاہو جو مرضی کرتے رہو۔ تو یہی تو وہ شرک ہے جو مکہ کے مشرکین کرتے تھے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کو اس لیے نہیں پکارتے کہ یہ معبود ہیں، ہم تو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے جائیں گے، ہمیں اللہ کی اور قریب کر دیں گے۔ یہی تو وہ شرک تھا کہ جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے تھے کہ لوگوں کو روکو اس سے۔ یہی تو وہ شرک تھا کہ جو شیطان کہتے تھے میں ان کو شرک میں مبتلا کر دوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو عرضوں میں لگا دوں گا، میں ان کو ان چیزوں میں بھٹکا دوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ عَنِ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں تیرے سیدھے راستے سے ان کو بھٹکا دوں گا۔ یہی تو وہ سیدھا راستہ تھا جسے شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی بھی نبی ہو، جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے، اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے اپنی ان صفات کا کچھ حصہ اس کو دے دیا ہے اور وہ اس کے استعمال کرنے میں مختار ہے، جیسے چاہتا کرتا ہے، وہ سنتا ہے، ہماری مدد کو پہنچتا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ عقیدہ معاف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں اور بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص معاملہ ہے کہ انبیاء کو اللہ کی مدد پہنچتی ہے، ان کے ہاتھ میں معجزات بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے 20 معجزات ظاہر ہوئے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے نکل کے آ گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے وہ جو پانی کا عذاب ان کی قوم پہ آ گیا، وہ سارے کے سارے جو معجزات آتے ہیں تو یہ تو انبیاء کے ہاتھ پہ معجزات آ جاتے ہیں، ایسے اولیاء کے ہاتھ پہ کرامات آ جاتی ہیں کہ کرامت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے بھی ان کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز ظاہر کر دیتے ہیں کہ جو مطلب ان کی دعا سے اجابت ہو جاتی ہے، ان کی دعا سے لوگوں کو کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ کرنے والی ذات حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور یہ سنت ہے، وہ اپنے بندوں کی تقویت کے لیے اور
کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کچھ ایسے معجزات کے کرامات جاری فرما دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کی طرف آنے میں رغبت ہو جائے، جو ان کے مخالفین ہیں وہ رک جائیں۔ اس سارے معجزے کے اندر بھی انبیاء معجزہ لانے میں مستقل بالذات نہیں ہوتے، خود مختار نہیں ہوتے۔ انبیاء معجزہ لانے میں بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں مٹھی بھر کے پتھروں اور کنکریوں کی پھینکی اور وہ مشرکین میں ہر ایک کی آنکھ میں پہنچی۔ یہ معجزہ ہے آپ کا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جو مٹھی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے وہ پھینکی تھی۔ کہ آپ نے یہ سبب اختیار کیا کہ آپ نے مٹھی پھینک دی، پہنچانے والی ذات کون تھی؟ اللہ کی ذات تھی۔ نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے بہت ستایا کہ تم عذاب سے ڈراتے ہو، لے کے کیوں نہیں آ جاتے؟ تو فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، اللہ جب چاہے گا وہ لے کے آ جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں 3 دن ہے میں لے کے آ جاؤں گا، اللہ جب چاہے گا لے کے آ جائے گا۔ اور سورہ ابراہیم میں انبیاء کی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف فرما دیا وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل یا طاقت یا معجزہ لے کے آ جائیں، سوائے اللہ کی اذن کے۔ تو انسان آج کے دور میں اس معاملے میں بہت ہی افراط و تفریط میں شکار ہیں۔ کوئی لوگ جو ہیں بالکل انکار کر بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر صوفیاء اور علماء انبیاء اور اولیاء کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے صدقے میں ان کے ہاتھ پہ اگر کچھ دیا ہوتا ہے تو کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، وہ خود مختار نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی ان کا وسیلہ لے کے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جیسے تو نے ان کے اوپر انعام کیا تو ہمارے اوپر انعام کر، ہماری حاجت پوری کر دے، اللہ سے مانگتے ہوئے اس حد تک جائز ہے۔ اس سے آگے قبروں پہ سجدے کرنا، جیسے میں نے کہا تھا کہ عبادت کی وہ شکل جو اللہ کے لیے خاص ہے، قبروں پہ سجدے کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ کسی سے کچھ بھی مانگنا اللہ کے سوا جو کہ اللہ کے ساتھ خاص چیزیں، اولاد مانگنی ہو، رزق مانگنا ہو، کچھ بھی مانگنا ہو تو یہ ساری سارا شرک ہے، جائز نہیں ہوگا۔ خواہ وہ بڑے سے بڑا ولی ہو، نبی ہو، کچھ بھی ہو، یہ چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ الحمدللہ استعانت کی بات جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ یہاں سے پھر سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے بندے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی اتباع کرو اور رستوں کی طرف مت چلو، تم بھٹک جاؤ گے۔ اور صراط مستقیم کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ آپ نے ایک خط کھینچا، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک سیدھی لائن لکیر جو ہے وہ کھینچی اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے ٹیڑھے میڑے خطوط زمین پہ کھینچے، اس کے جو پیرلل، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، فرمایا کہ یہ سیدھی لائن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ باقی سارے رستے جو ہیں یہ صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں، گمراہی کے رستے ہیں۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ کی حیثیت رکھی کہ ہم نماز میں، ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز کیا چیز ہے؟ ہدایت ہے۔ اور یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کے اندر اس کو دہرانے کا حکم دیا کہ اللہ ہم تجھ سے بار بار ہدایت مانگتے ہیں، بار بار ہدایت مانگتے ہیں۔ دیکھیے اگر انسان اس دنیا میں آ کے اگر ہدایت سے محروم رہ جائے تو گویا کہ وہ ساری کی ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اور ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، آسان مفہوم یہ ہے، ایک رستہ دکھا دینا، دوسرا یہ کہ رستے پہ چلا بھی دینا، رستے تک پہنچا، اپنے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ جیسے یہاں سے یوٹیوب بھی جانا ہو تو میں یہ بولوں کہ یوں آپ نکلیں گے، یہ سڑک جاتی ہے، سامنے آپ کو پل نظر آئے گا، یوٹیوب کا دروازہ نظر آئے گا، آپ اندر چلے جائیں، یہ رستہ دکھا دینا، بتا دینا۔ تو دوسرے ہے کہ میں ساتھ بیٹھوں گاڑی میں، آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے آ دوں۔ تو یہ جو پہلا رستہ ہے، رستہ بتا دینا، یہ ہدایت اس میں شریک ہیں کہ اللہ بھی یہ رستہ دکھاتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसलिए भेजा हुआ इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, कि आप सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, कि अम्बिया सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, दिखा देते हैं। और जो दूसरा है हिदायत का मतलब कि सीधे रास्ते पे चला देना, तौफीक वो तौफीक अल्लाह के साथ ख़ास है, वो अल्लाह के सिवा उसमें कोई और शरीक नहीं है। अल्लाह जिसको चाहते हैं तौफीक भी देते हैं कि उसको अपने सीधे रास्ते पे चलाते हुए मंजिल मक़सूद तक पहुँचा देते हैं। तो सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता दीन हक़ है, दीन हक़ है। जो को दीन से जुड़ गया उसी रास्ते पर जुड़ गया, जो को दीन से हट के चला गया वो और रास्तों में भटक गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सिरात मुस्तक़ीम की तौफीक अता फरमाए। जी इसकी बात इंशाअल्लाह चल रहे हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, के ना के उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर अल्लाह तआला गज़ब हुआ, ना के गुमराह लोगों का। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? सबसे पहली बात तो ये कि इनाम याफ्ता लोग कौन हैं। इनाम याफ्ता लोग जो हैं वो सूरह निसा के अंदर आता है, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ये सूरह निसा की आयत नंबर बनती है 69 कि इन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया। 4 तबके हैं, हाँ जी, नबीयीन हैं और सिद्दीक़ीन हैं, अम्बिया हैं और सिद्दीक़ हैं। सिद्दीक़ीन जो कि कमाल तक पहुँचे हुए हों, और शुहदा और सालिहीन नेक बंदे हैं। ये सारे के सारे कौन हैं? ये सीधे रास्ते वाले लोग हैं। तो इस रास्ते की हिदायत अल्लाह से मांगते रहना, और जब तक अम्बिया हैं अम्बिया के रास्ते पर चलना। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अल्लाह की ये आदत है, ये सुन्नत है कि सीधे रास्ते के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो तरह से इंतज़ाम फरमाया है, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह। यहाँ से भी वो बात दोबारा साबित होती है कि अल्लाह ने किताब भेजी है हिदायत के लिए, और साथ में वो लोग भेजे हैं जो हिदायत वाले हैं। और अम्बिया के बाद ये इस उम्मत की इज्तिमाई जिम्मेदारी है हिदायत के काम करते रहना। उलमा सुलहा जो हैं जो इस रास्ते की तरफ बुलाते हैं। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो उस रास्ते की पहचान कैसे करवाइए कि उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया है, मतलब रिजालुल्लाह, जो अल्लाह वाले बंदे हैं। तो जो किताबुल्लाह हिदायत है, ऐसे ही जो रिजालुल्लाह हैं उनके रास्ते की पैरवी करना वो हिदायत है, ना कि उन लोगों का रास्ता जो कि जिनके ऊपर ज़रा गज़ब हुआ। से मुराद जो है ये वो यहूद हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब हुआ। कि वो देखिए गुमराही 2 वजह से होती है। इंसान जानबूझ के गुमराह होता है, जानते बूझ से इल्म के बावजूद वो हरदर्मी पे आ जाए, या नाइल्मी की वजह से गुमराह हो जाए। तो पहले जो तबका है गैरिल मग़दूबि अलैहिम, यहूद हैं कि अल्लाह ने उनको तमाम के तमाम इल्म दिया, किताबें दी, उनके अंदर उलमा रब्बानियीन और रुहबान रखे, और उसके बावजूद क्या है कि वो गुमराह हुए, उन्होंने ज़िद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो ईमान नहीं लेके आए। तो पहला तबका वो है, मतलब वालीन ये नसारा हैं कि जो गुमराह हो गया, इल्म से बेपरवाह हो गए, अपने अंदाज में उन्होंने रास्ते शुरू कर अपने रहबानियत को इख्तियार कर लिया। तो ये गुमराही की ये दूसरी शक्ल थी। और ये 2 तबके, इससे मुराद ये नहीं कि सिर्फ यही है, बल्कि जो भी सिफात वाला होगा वो गुमराह है। तो जो इल्म रखते हुए भी इनके ऊपर नहीं चलेगा और जानबूझ के हरदर्मी करेगा वो गुमराह है। और ऐसे ही जो लाइल्मी की वजह से दीन में वो शिद्दत की तरफ निकल जाए या अपनी तरफ से चीज़ें शुरू कर दे, वो बिदअतों में पड़ जाए, वो गुमराह है। तो उन लोगों का रास्ता तो इनाम याफ्ता लोग हैं, उसके ऊपर चलते रहना। ये सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी। इसके इख्तिताम में आता है कि आमीन, आमीन कहना ये मसनून है कि ऐसे ही हो, ये कुरान का हिस्सा नहीं है। देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि दीन का खुलासा क्या है, 3 चीज़ें हैं, तौहीद है, रिसालत है और आखिरत है। तो जैसे ये मैंने कहा कि सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। तो जो पहली 2 आयात हैं वो क्या हैं कि अल्लाह की तौहीद का इकरार है, अल्लाह की उलूहियत का, अल्लाह की वहदानियत का, रब्बानियत का इकरार है। और जो मालिक यौमुद्दीन है इसमें किस चीज़ का इकरार है? आखिरत का इकरार है। तौहीद और आखिरत होगी। और जो जिन लोगों के ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है, इससे क्या चीज़ मुराद होगी कि वो लोग मुराद हैं वो लोग मुराद हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ, मतलब अम्बिया जो रिसालत का सिलसिला है। तमाम की तमाम दीन की बुनियाद ये 3 चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी इस सूरह फातिहा से साबित हो रही हैं। और आखिरी चीज़ जो करना चाहूँगा कि सूरह फातिहा के अंदर 10 चीज़ें बयान हुई हैं। अगर सोचे, वो सोचने की चीज़ है, जाके जब गौर कीजिएगा। सूरह फातिहा में 10 चीज़ें बयान हुई हैं। 5 चीज़ें अल्लाह के लिए हैं, 5 चीज़ें बंदे के लिए हैं। सबसे पहली चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह का इलाह होना, माबूद होना। रब्बिल आलमीन, रब्बुबियत, अल्लाह का रब होना,
تیسری چیز کیا ہے؟ الرحمن، رحمانیت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ الرحیم، رحیمیت، اللہ کا رحیم ہونا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ مالکیت، مالک یوم الدین۔ 5 چیزیں ہیں کہ اللہ کا رب ہونا، پہلی چیز ہے اللہ کا الہ ہونا، دوسری چیز ہے اللہ کا رب ہونا، تیسری چیز ہے اللہ کا رحمان ہونا، چوتھی چیز ہے اللہ کا رحیم ہونا، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ مالک ہونا، قیامت دن کا مالک ہونا۔ اور اسی ترتیب سے بندوں کے لیے 5 چیزیں دھیان میں ہیں۔ عبادت، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ استعانت، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ طلب ہدایت، اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ استقامت، اس راستے پہ چلتے رہنا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ سے انعام مانگنا، طلب انعام۔ 5 چیزیں ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ تو اور ان چیز 5 کا پہلی 5 سے تعلق ہے۔ تو جو الہ ہوتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ایاک نعبد، اللہ تو الہ ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ رب العالمین، تو جو رب ہوتا ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کے غیر سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ ایاک نستعین۔ الرحمن، جو رحمان ہے، جس کی رحمت عام ہے، تو ہم دنیا کے اندر ہیں تو ہم دنیا میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ تو اس کا رحمان ہونا، تو اس نے اس کی رحمت اتنی عام ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، زندگی کے اسباب بخشے ہیں، تو اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور رحیم کیا ہے کہ اس راستے کی استقامت، اس راستے کی استقامت، اللہ سے استقامت مانگی جا رہی کہ اور اس استقامت اور نتیجہ ہے کہ آخرت میں ہمیں درجات نصیب فرما دے۔ اور جو مالک یوم الدین ہے کہ یا اللہ تو ہمیں قیامت کے دن کہ تو مالک ہے، تو ہمارے اوپر انعام کر دے، ہمارے اوپر انعام کر دے کہ جو تیرا انعام ہے کہ تو جن لوگوں پر تو انعام کرتا ہے، وہ جیسے سر نشان میں نے بتایا تھا کہ حسن اولئک رفیقا، وہ اللہ کے کیا ہی اچھے ان کا دوست ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارا سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، 10 چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں تو اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ کو رحمان مانتے ہیں تو اس سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ کو رحیم مانتے ہیں تو ہدایت کے پھر استقامت مانگتے ہیں، اور اللہ کو ہم مالک یوم الدین اگر مانتے ہیں تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ انعام مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا، جو کچھ بیان کیا گیا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے جو علوم و معارف ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کو جذب کرنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔